ہنی البیلا، آغا ماجد اور باقی جو ان کی ٹیم ہے، کیا وہ یوٹیوب سے اتنے پیسے کما پائیں گے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیوب گیم کیا ہے۔ وہ کبھی بھی فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے یوٹیوب پر۔ اتنی بڑی ٹیم کے اخراجات یوٹیوب چینل سے نکالنا میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ یوٹیوب پاکستان میں ایک پارٹ ٹائم سورس تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی۔ کافی لمبی ویڈیوز بناتے ہیں اور کافی ویوز بھی آتے ہیں، اتنے پیسے کما لیے ہوں گے۔ ان کی ہر ویڈیو پہ ملین ویوز نہیں آ رہے۔ کیا مقصد تھا اتنے بڑے شو کو صرف چھوڑ کر صرف یوٹیوب پر بیٹھ؟ ان کے مائنڈ میں یہ بات آ چکی ہے، اگر آفتاب اقبال اس پر ریلائے کرتے ہوئے ایک پوری ٹیم چلا رہے ہیں، ایک پورا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بہت بڑی ارننگ ہو رہی ہے۔ ایسا ڈیفرنس کیا ہے؟ ہنی البیلا اور آغا ماجد تو اس پر ریلائے نہیں کر سکتے، لیکن آفتاب اقبال صاحب کر سکتے ہیں۔ آفتاب صاحب کا اور باقی لوگوں کا جو کمپیریزن ہے وہ بنتا نہیں۔ آفتاب صاحب ایک برانڈ ہے، اگر پراپر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، پیشن کے ساتھ کیا جائے اور پیشن کے ساتھ کیا جائے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان احمد فراز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہنی البیلا اور آغا ماجد آفتاب اقبال کا شو چھوڑ چکے ہیں اور آج کل یوٹیوب پر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جتنے بھی مداح ہیں، جتنے بھی ان کے دیکھنے والے ہیں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا ہنی البیلا، آغا ماجد اور باقی جو دیگر لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، کیا یوٹیوب پر وہ اتنے پیسے یوٹیوب سے کما پائیں گے کہ وہ اس پر انحصار کر سکیں اور ان کا گھر کا اور باقی جو اخراجات ہیں وہ اس سے نکل سکیں، یعنی کہ کیا وہ سروائیو کر پائیں گے صرف یوٹیوب پر انحصار کر کے؟ تو اس کے لیے ہم نے یوٹیوبر نبیل رشید صاحب کو دعوت دی ہے، اور یہ یوٹیوب کو بڑا قریبی سے جانتے ہیں، بڑے عرصے سے یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کو بڑا کریٹیکلی دیکھتے ہیں۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہنی البیلا، آغا ماجد اور باقی جو ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے، کیا وہ یوٹیوب پر انحصار کر سکتی ہے اور کتنے پیسے وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیوب سے کما سکتے ہیں۔ نبیل رشید صاحب، بہت شکریہ وقت دیا آپ نے۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، ناظرین کو بتائیے گا کہ ہنی البیلا، آغا ماجد اور باقی جو ان کی ٹیم ہے، کیا وہ یوٹیوب سے اتنے پیسے کما پائیں گے؟ کیا یوٹیوب کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹیم کی، پاکستان کے سب سے بڑے کمیڈینز کی ٹیم کی جو ان کے اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکے؟ احمد فراز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات کی نا کہ کیا اپنے گھر کے اخراجات وہ یوٹیوب کی انکم سے پورے کر سکتے ہیں، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے یوٹیوب پر۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی انہیں کوئی بیٹر اپرچونٹی ملے گی ٹیلی ویژن کی تو وہ ضرور اس کے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہنی البیلا تو سٹیج نہیں کرتے، لیکن جو باقی آرٹسٹ ہیں وہ ریگولر سٹیج بھی کرتے ہیں، لاہور میں بھی اور دوسرے پاکستان کے شہروں میں بھی۔ تو دوسری جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا واقعی یوٹیوب اتنی ارننگ دیتا ہے کہ جس سے آپ اتنی بڑی ٹیم کا ایکسپینس پورا کر سکتے ہیں، تو یہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیوب کی معاملہ ہے کیا، گیم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بالکل ایگزیکٹ بتانا کہ اتنے پیسے کما سکتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ یوٹیوب کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یوٹیوب پر خالی ویوز کی گیم نہیں ہوتی، یوٹیوب پر واچ ٹائم کی گیم ہوتی ہے، یوٹیوب پر آڈینس کی گیم ہوتی ہے کہ آڈینس کس کنٹری کی ہے، ایون کہ ٹائم کی گیم ہوتی ہے کہ کس ٹائم آپ کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ارننگ کا پتہ چلتا ہے، تو اس لیے اس بارے میں کچھ بھی کہنا ایگزیکٹ وہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک محتاط اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی اندازہ اسی صورت میں لگے گا جب یہ پتہ چلے گا کہ جی آپ کی ویڈیو کا ڈیوریشن کتنا ہے اور آپ منتھ میں یا ویک میں کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس کی کیلکولیشن کی بیس پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے اتنے لاکھ ماہانہ کمائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کنڈیشن میں ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کتنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ کتنا اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے بتانا تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہے کہ آپ یوٹیوب سے اتنی ارننگ کریں کہ آپ اتنی بڑی ٹیم کا ایکسپینس برداشت کر سکیں۔ ہاں، ہنی البیلا اگر سنگل ہینڈڈ چینل بناتے، اس پہ کام کرتے تو سمجھ میں آتا کہ وہ ایک مناسب پیسے کما لیتے، لیکن جیسے انہوں نے اپنے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کو شامل کرتے جا رہے ہیں، ہنی البیلا، آغا ماجد، وسیع شاہ بھی نظر آتے ہیں، ایوب مرزا، روبی انم بھی آ گئے، اور پھر وہ حسیب خان صاحب جو پروڈیوسر ہیں، ایک عاصم صاحب ہیں۔ تو اتنی بڑی ٹیم کو مینج کرنا اور اتنی بڑی ٹیم کے اخراجات یوٹیوب چینل سے نکالنا میری سمجھ میں تو نہیں آتا، کیونکہ آپ جتنا بھی محنت کریں گے، جو ان کی سپیڈ نظر آ رہی جس رفتار سے وہ چل رہے ہیں،
تو وہ ہارڈلی 8-10 لاکھ ملین 12 لاکھ پر چلے جائیں گے. لیکن 12 لاکھ میں آپ نے اپنے اکوپمنٹ اپنے اسٹوڈیو کے اخراجات نکالنے کے بعد سب کو جب ڈیوائڈ کرنا ہے تو وہ اتنی ارننگ نہیں آئے گی ہاتھ میں جتنی شاید آفتاب اقبال صاحب دیتے تھے یا شاید کوئی ٹیلی ویژن دیتا ہے. تو یہ ایک یوٹیوب پاکستان میں ایک پارٹ ٹائم سورس تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی, لیکن فل ٹائم اس پہ ریلائی کرنا بڑا کہہ لیں نامناسب سا کام ہے میرے نزدیک. جیسا کہ سلیم البیلا صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے البیلا ٹی وی کے نام سے. اب وہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں, وہ پرائیویٹ شوز بھی کرتے ہیں, وہ کبھی کبھار تھیٹر بھی کرتے ہیں, ساتھ انہوں نے وہ چینل بنا رکھا ہے. تو چلو یہ ہے کہ وہ ایک پارٹ ٹائم وہ کام کرتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ انہیں ماہانہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ آنا شروع ہو جائے گا, 2.5 لاکھ آنا شروع ہو جائے گا. خرچے نکال کے 1.5 لاکھ بن جاتا ہے تو وہ ایک مناسب اماؤنٹ ہے کہ پارٹ ٹائم آپ کو اتنی رقم مل جاتی ہے. لیکن رقم سے ہٹ کر ایک اور بڑا کانسیپٹ ہے یوٹیوب کا جو کہ سمجھنے کی بات ہے. پاکستان میں تو جتنے لوگ یوٹیوب پر آ رہے ہیں, وہ کرکٹرز ہیں, وہ کامیڈینس ہیں, وہ ایکٹرز ہیں, یا وہ کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں, ان کا مقصد تو صرف ارننگ کرنا ہے کہ یار سارے پیسے کما رہے ہیں, او یار فلانا بندہ 10 لاکھ کما رہا ہے یوٹیوب, تو یار میں کیوں نہیں کر رہا ہے, یار میں بھی کرنا ہے یار. ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, کچھ کامیاب کچھ ناکام. لیکن انڈیا میں اگر دیکھا جائے نا تو انڈیا کے کتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں, اب وہ بھی یوٹیوب پر آ گئے ہیں, یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں. لیکن ان کی بنیادی جو وجہ ہے یوٹیوب پر آنے کی وہ ارننگ نہیں ہے بلکہ وہ ویورشپ ہے, کیونکہ یوٹیوب ایک الٹرنیٹ میڈیم بن رہا ہے ٹیلی ویژن کا, اور یوٹیوب اب سب سے زیادہ یوٹیوب پر ویورشپ ہے. تو وہ ایک جو نیا میڈیم جنریٹ ہو گیا ہے پبلک سے انٹریکشن کا, تو وہ اس پہ اپنے آپ کو اپنی سپیس بنانا چاہ رہے ہیں, خالی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. تو اس لیے انڈیا سمیت پوری دنیا میں جتنے سٹارز یا سیلیبریٹیز یوٹیوب پر آ رہی ہیں, ان کا ارننگ سے زیادہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ویورشپ چاہیے. وہ ایک نئے پلیٹ فارم پر اپنی موجودگی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنا پیغام مؤثر طریقے سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور یوٹیوب کی یہ بھی آسانی ہے کہ یوٹیوب پر آپ کو باؤنڈیشن نہیں ہے, آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں آپ کو فالو کرنی پڑتی, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ اپنی آواز کو بڑے اچھے انداز میں, بڑے مؤثر انداز میں لاکھوں کروڑوں تک لوگوں تک پہنچا. میں واپس اپنے اسی سبجیکٹ کی طرف آؤں گا. آپ نے ان کا چینل تو وزٹ کیا ہے, آپ ریگولرلی ان کو دیکھتے بھی ہیں, تو جتنا انہوں نے ابھی تک کام کیا ہے ان کے ویوز تو بڑے اچھے آتے ہیں, لاکھوں میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں. ان کی جو پہلی ویڈیو تھی وہ آلموسٹ 1 ملین کے قریب شاید گئی ہے. تو کافی لمبی ویڈیوز بناتے ہیں اور کافی ویوز بھی آتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایسٹیمیٹڈ کتنا بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے کما لیے ہوں گے؟ اور دوسرا, ایک اتنے بڑے شو کو چھوڑ کر خالی یوٹیوب پر بیٹھنا جہاں سے ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے, تو اس پر بیٹھنے کا ان کا مقصد کیا ہوگا, یہ اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا, جو پہلا آپ کا سوال ہے, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ایسٹیمیٹڈ ارننگ بتانا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں ایک چیز میٹر کرتی ہے ارننگ میں. تو اس لیے لیکن ایک اندازہ وہ بھی آپ کی خواہش پر, ہاں آپ کی خواہش پر وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جیسا کہ ان کی جو پہلی ویڈیو تھی اس کا ڈوریشن تھا شاید کوئی 20 منٹس کے راؤنڈ اباؤٹ. تو اتنی ویڈیو پر اگر 1 ملین ویوز آ جائیں نا, تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً میرا ذاتی خیال یہ ہے, پھر وہی بات ہے کہ واچ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے, اور سیکنڈلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس وقت دیکھی جا رہی ہے, کس کنٹری میں دیکھی جا رہی ہے. لیکن ایسٹیمیٹڈ آپ ارننگ زیادہ سے زیادہ بھی لگائیں نا, اس سے ایک ویڈیو پر ارننگ 1 لاکھ, مطلب میرا خیال ہے 1.25 لاکھ, 1000 راؤنڈ اباؤٹ 800 900 یا 1000 1200, مطلب 800 سے لے کر $1200 کے درمیان اس کی ارننگ بن سکتی ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لیکن 800 سے 1200 کے درمیان ارننگ بن سکتی ہے, جو کہ پاکستانی تقریباً 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ بن سکتا ہے ایک ویڈیو کا. لیکن ان کی ویڈیوز ریگولر اپلوڈ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی ہر ویڈیو پہ ملین ویوز نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, کچھ ہلکی ہیں, کچھ اچھی چلنے والی ہیں, تو وہ کیلکولیٹ کر کے وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 8-10 لاکھ یا 12 لاکھ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس سپیڈ سے وہ کام کر رہے ہیں. ہاں, اگر وہ ریگولر کام کریں, ریگولر سے میری مراد یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو لگائیں اور ویڈیو کے ویوز 500-600 کے, کبھی کبھار ملین یا اس رفتار میں جائیں, تو وہ ڈیفینیٹلی 1.5 یا 2 ملین کو ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن ایک محتاط اندازہ ہے, اور اس پہ کرٹیسائز بھی بہت سارے لوگ کریں گے, اور لیکن ایک محتاط اندازہ ہے, اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یوٹیوب کتنا بڑا سورس ہے ارننگ کا. ٹھیک ہے, صرف اور صرف
اگر ہنیل بیلا چھوٹی ٹیم کے ساتھ کرتے تو انف تھا، یہ صرف اور صرف بڑی ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس لیے ذرا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے مینیج کرنا۔ جو میرا سوال ہے اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ کیا مقصد تھا اتنے بڑے شو کو صرف چھوڑ کر صرف یوٹیوب پر بیٹھنے؟ یوٹیوب پر بیٹھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جب سے آفتاب اقبال صاحب ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، ان کا ریلائی انہوں نے کر لیا ڈیجیٹل میڈیا پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک بڑی زبردست پاور ہے، اور وہ اپنے مختلف شوز میں ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی ٹیم کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ڈیجیٹل میڈیا پر آئیں، یوٹیوب چینلز بنائیں، کام کریں۔ تو اس سے ان کی جتنی ٹیم ممبرز ہیں جو کہ ابھی ہیں یا پہلے تھے، ان کے مائنڈ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اگر آفتاب اقبال اس پر ریلائی کرتے ہوئے ایک پوری ٹیم چلا رہے ہیں، ایک پورا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت بڑی ارننگ ہو رہی ہے۔ تو وہ انسپائریشن ہے، وہ موٹیویشن ہے آفتاب اقبال کہ اگر وہ ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ریلائی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم خود کریں، ہم اپنے چینلز بنائیں، ہم اس پہ کام کریں، ہم لاکھوں روپے کمائیں۔ تو یہ بنیادی صرف ایک وجہ ہے کہ ہر کوئی اسپیشلی ان کی ٹیم میں سے کامیاب تو سلیم البیلا ہیں یا انیل بیلا کامیاب ہے، لیکن ہر کسی نے چینل بنا رکھا ہے، وہ اپنے طور پہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی جو ہے نا وہ کلک کر جائیں۔ آخر میں بالکل شارٹلی میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے کہا کہ ہنی البیلا، آقا ماجد وہ اتنی بڑی ٹیم کو نہیں چلا سکتے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، لیکن دوسری طرف آپ نے خود بتایا کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیجیٹل میڈیا پر ریلائی کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ڈفرینس کیا ہے کہ وہ ہنی البیلا اور آقا ماجد تو اس پر ریلائی نہیں کر سکتے لیکن آفتاب اقبال صاحب کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک بات مجھے اور یاد آ گئی کہ یہ سروائیو کس طرح کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کما سکتے ہیں کہ یہ ملٹیپل چینلز بنائیں اور سارے جو اداکار ہیں ان کے ساتھی ان کو یوٹیلائز کریں۔ جیسا کہ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے آج ہی کہ یہ ایک اور شو کوئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ ہنیل بیلا لوگوں کی جانب سے یہ مل کر کسی اور چینل کے لیے، اب وہ ان کا اپنا چینل ہے یا کسی کے اشتراک سے ہے، ہاں سوشل میڈیا پر، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ارننگ ان کی یہاں پر ہوگی اس چینل پر، اب وہ یہ دوسرے جس چینل پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ارننگ شامل ہو جائے گی۔ تو یہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ہنیل بیلا ایک کے بجائے 4 چینلز پہ کام کر رہے ہیں، کچھ ان کے اپنے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر رہے ہیں، تو وہ ملا کے پھر ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے آنے کی، سروائیو کرنے کی، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کیلکولیشن کی ہوگی اور سارے سین کی۔ دوسرا جو فرق ہے بنیادی طور پہ کہ آفتاب اقبال ایک بہت بڑے برانڈ ہیں، اور آفتاب اقبال نے میڈیا سے بہت پیسہ کما رکھا ہے اور بڑا سرمایہ ان کے پاس، تو وہ بھی ٹیسٹنگ کیس میں ہیں، وہ بھی چیزوں کو بنا رہے ہیں، وہ نئے شوز شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں۔ اگر ان کو کہہ لیں کہ وہ اگر تھوڑا ٹائم ان کو مطلب لگے بھی تو وہ برداشت کر سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی وجہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ کٹ وغیرہ بھی کچھ لگے یا کوئی سیلریز کے معاملات میں بھی تھوڑی آگے پیچھے ہوا معاملہ، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ ایک پراپر جو چینل کی طرف سے کروڑوں یا لاکھوں ماہانہ آتے تھے، جیسا کہ کہتے تھے کہ تقریباً کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ آفتاب اقبال لیتے ہیں، تو وہ جو آتے تھے وہ بند ہو گئے، سارا ریلائی کر لیا سوشل میڈیا پر، تو وہ آفتاب صاحب کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ ساری چیزوں کو لے کر چلنا۔ لیکن آفتاب صاحب کا اور باقی لوگوں کا جو کمپیریزن ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ آفتاب صاحب ایک برانڈ ہے اور انہوں نے بڑا سرو کیا میڈیا کو اور بڑی خدمات ہیں ان کی، اور کنگ میکر ہیں اور پیسے بڑے کمائے انہوں نے، تو وہ تجربے کر سکتے ہیں، وہ ساری کہانیاں چلا سکتے ہیں، وہ پلے سے بھی لگا سکتے ہیں اور وہ پلے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک آپ نے بڑی اہم بات کی جو کہ میرے مائنڈ سے سکپ کر چکی تھی کہ جو پرائیویٹ ایڈ ہے نا، وہ جیسے آفتاب صاحب کی کچھ ویڈیوز پہ لگے ہوتے نظر آتے ہیں، ہاں، تو یہ ان کے لیے آسانی ہے کیونکہ وہ مارکیٹ میں ہے، جبکہ ایک کامیڈین کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے یا کسی آرٹسٹ کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی مینجمنٹ کریں اور پراپر طریقے سے لے کر چلیں تو وہ یہاں سے بھی جہاں پر یوٹیوب کی ارننگ، وہیں پر پرائیویٹ ایڈ سے بھی وہ اچھی خاصی رقم اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پراپر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، پیشن کے ساتھ کیا جائے اور پیشن کے ساتھ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہنی البیلا اس کو سروائیو کر سکتے ہیں اور اچھا جو ایک نیا میڈیم آ رہا ہے اس میں اپنے پاؤں قدم جما سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ یہی کرتا ہے کہ اگر پراپر پلاننگ کے ساتھ جائیں، ملٹیپل چینلز بنائیں، ملٹیپل پروگرامز کریں
اور اس کے علاوہ پبلک جو پرائیویٹ ایڈ ہے اس کی طرف فوکس کریں, اس پر پراپر منصوبہ بندی بنائیں, تو یہ کہہ لیں کہ یہ بہت اچھا رن کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نبیل رشید صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین یہ ایک منفرد اور ڈیفرنٹ ویڈیو تھی, ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی, اور اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل RP پروڈکشنز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ابھی مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.